خوش آمدید. سیگمنٹ ہمارا صراط مستقیم اور ایک ایسے معاشرے کے مسئلے کو خاکے کی صورت میں فلمایا گیا ہے جو کہ شاید ویسے تو علماء کرام رہنمائی فرمائیں گے, ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ ہے بہت بڑا, لیکن اس سے بڑا شاید مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مسئلہ سمجھا بھی نہیں جاتا. وہ ہے چغل خوری سے متعلق, کہ اس کو پریویلنٹ ہے بہت ٹھیک ٹھاک لیول پہ, اور وی ڈونٹ ریئلی تھنک دیٹ اٹ از این ایشو ایٹ آل. ہے کیا ذرا معاملہ ہے خاکے کی صورت میں, پہلے دیکھتے ہیں. آئیے. بھوک لگ رہی ہے. بیٹا نظر آ رہا ہے نا کام کر رہی ہوں, جاؤ دادی سے کہو کچھ کھانے کو دے دیں گے. میں نے ان سے بولا تھا, انہوں نے کہا کہ امی کو بولو میں مصروف ہوں. کیوں, کیا کام کر رہی ہیں تمہاری دادی؟ وہ شفیع پھپھو کا فون آیا تھا, ان سے باتیں کر رہی ہیں. شفیع سے بات ہو رہی ہے؟ پنکی بیٹے تم ایک کام کرو, تم جا کے نا دادی اور پپو کی ساری باتیں سنو. مگر امی بھوک. ایک سیکنڈ. ہاں یہ لو مزے سے کھاؤ ہے, اور دیکھو ساری باتیں سن کر مجھے بتانی ہے, ٹھیک ہے نا؟ اگر بتاؤ گی تو ایک اور چاکلیٹ دوں گی میں بچہ, اور میکرونی بھی. اچھا میکرونی بھی کھلا دوں گی, مگر میرا کام صحیح سے کرنا ہے میری پیاری سی گڑیا. ہاں بیٹا, میں یہ کہہ رہی تھی کہ کمیٹی کے پیسے ملیں گے نا اس دفعہ, تو ان سے اپنے لیے جھمکے بنوا لینا, ہے نا؟ ارے ایسا کرتے ہیں نا, خرم آنے والا ہے دبئی سے پاکستان, اس سے کہتے ہیں وہ وہاں سے بنوا کے لے آئے گا. ہاں دبئی کے سونے کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے نا, اس لیے. ٹھیک ہے, اوکے بیٹا, اپنا خیال رکھنا, خدا حافظ. ارے پنکی بیٹا, وہاں کیا چھپی ہوئی ہو تم؟ ادھر آؤ نا میرے پاس. میں وہ دادی مجھے بھوک لگ رہی ہے. بھوک لگ رہی ہے تو مما سے کہو نا کچھ بنا دیں گے تمہارے لیے. جی میں نے ان کو کہا تھا, وہ بنا رہی ہے میرے لیے مکنوری. جاؤ پھر کھاؤ. اللہ حافظ. ماما آپ کو پتا ہے شفیع پھپھو سونے کے جھمکے منگوا رہی ہیں. اچھا, شفیع سونے کے جھمکے بنوا رہی ہے؟ بنوا نہیں رہی, منگوا رہی ہیں بابا سے. کیا خرم سے سونے کے جھمکے منگوائے ہیں؟ واہ بھائی واہ, کمائی میرے شوہر کی, عیاشیاں کریں گے ماں بیٹیاں, ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گی. ہاں میں کچھ مانگوں تو 100 بہانے نکل آتے ہیں. اماں اور بہنیں کچھ مانگے تو ان کی فرمائشیں فوراً پوری کر دیتے ہیں. لیکن سلمہ, امی جان نے تو کبھی بھی اتنی مہنگی فرمائش نہیں کی. میں سب جانتی ہوں, میرا منہ نہ کھلوائیں, مجھے نہیں پتا, بس مجھے سونے کے کنگن چاہیے اس بار, اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا. ہلو سلمہ, تم لیٹی بھی کیوں ہو؟ تم سے ہوم ورک کرنے کو کہا تھا نا میں نے. اماں وہ کیا, سب کتابیں پھیلا کے رکھی ہوئی ہیں, سمیٹو سب, میں کروں گی سارے کام. باپ بیٹی دونوں نے نوکر سمجھ رکھا ہے مجھے. وعلیکم السلام. کیسے ہو دادی آپ کو پتا ہے کہ کل نا مما پاپا پہ بہت غصہ کر رہی تھی. کیوں, کیا ہو گیا؟ ماما کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارا بالکل خیال نہیں رکھتے, اور ان کو ساری فکر آپ کی اور پھپھو کی ہے. دیکھو میری جان, یہ بہت بری بات ہوتی ہے کہ کسی کی کہی بھی بات سن کر کہیں اور پہنچا دینا. سلمہ, سلمہ بیٹا ذرا ادھر آنا. آئے. جی کیا ہوا؟ میں بیٹا ایک بات کہنی تھی تم سے. بچی ذرا بڑی ہو گئی ہے نا اب, تو اس کے سامنے جو بھی بات کرو ذرا محتاط رہ کے کیا کرو. کیوں پنکی بیٹا, دادی کیا کہہ رہی؟ کچھ نہیں, میں نے تو بس پوچھا تھا کہ بابا ان کے ساتھ ہمیں کیوں نہیں لے کے جاتے. ارے کیا کہہ رہی ہو بیٹا, میرے سامنے وہ کر رہی ہو, جھوٹ بھی بولنے لگی. اب سلمہ دیکھو جھوٹ بھی بولنے لگی ہے. رہنے دے امی, حد کرتی ہیں آپ.
बच्ची ने इतनी सी ख्वाहिश क्या जाहिर कर दी बाप के पास रहने की? आपने तो इस पे क्या क्या इल्जामात लगा दिए। इतनी छोटी सी बात पे आपने इसे झूठा कह दिया। छोटी सी बात नहीं है बेटा, इसे झूठ और चुगलखोरी कहते हैं और इससे रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं बेटा। चलो गुड़िया, तुम्हारी दादी ने तो लिहाज किए बगैर तुम्हें चुगलखोर भी कह दिया। खबरदार जो तुम मुझे यहाँ नजर आई इनसे बातें करती हुई, नजर आई ना तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। चलो। अम्मी जान, ये आप। अरे बेटा, जीते रहो, खुश रहो, उम्र दराज हो तुम्हारी, माशाल्लाह। और सलमा, ये तुम्हारे लिए। अब्बा आप मेरे लिए क्या लेकर आए? अरे बेटा, पहले बच्चों को देते हैं तोहफे। अरे अपनी जान के लिए तो मैं बहुत जबरदस्त सोने की बालियां लेकर आया हूँ, ये देखो। भाई कितने अच्छे हैं। पसंद आई तुम्हें? बहुत। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पहनना नसीब करे बेटा। चलिए शुक्र है, इस बार आप हमारे लिए तो कुछ लाए। क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अब्बा, अम्मा आपसे नाराज हैं। क्यों भाई, क्यों नाराज होंगी मुझसे अम्मा? आप इनका ख्याल नहीं रखते ना। आपको तो सिर्फ दादी और पप्पो की फिक्र है। और अम्मा कह रही थी कि आपके वहाँ पे दूसरी शादी हुई भी है। क्या? चुप कर जाओ, क्यों झूठ बोले चली जा रही हो? मैं झूठ का बोल रही हूँ, आपने ही तो कहा था। पूरम आप इसकी ना सुने, तुम्हें आदत होगी ये झूठी सलमा, पिंकी बहुत छोटी है, ये झूठी बातें नहीं कर सकती। तुम झूठी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं इतनी दूर दुबई में तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ ताकि तुम लोगों की जिंदगी आसान हो, सारी आसाइशें मुहैया कर सकूं, और तुम मेरी बेटी के ज़हन में जहर भर रही हो। तो फिर तुम्हारी इस हरकत और तुम्हारी इस तरबियत। पूरम मेरी बात तो सुने प्लीज। सलमा बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि बच्ची की इस्लाह करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात न मानी, बल्कि उसको और शह दी। और तुम्हारी इस शह की वजह से बच्ची की चुगलखोरी की आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आज उसने तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी को मुतासिर कर दिया। काश तुम्हें एहसास होता कि चुगलखोरी कभी फेल ही नहीं है, बल्कि फसाद की जड़ है। उलमा इकराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब मुफ्ती अकमल साहब, मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब, बहुत शुक्रिया। अब मुफ्ती अकमल साहब, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि गलत हो सकती है बात शायद, कि चुगलखोरी है तो सही ही बहुत ज़्यादा माशरे में, और शायद इससे बड़ा मसला भी कि उसको कोई मसला भी नहीं समझा था कि तो बड़ा नॉर्मल है, इसमें क्या है, मतलब अगर बता दिया कि वो ये कह रहा तुम्हारे बारे में, वही कह रहा था, तो है इसमें ये क्या है, ये कैसे किसी मसले की जड़ हो सकती है? बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे जैसे ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता गया, वैसे वैसे लोग भी दीन से दूर होते चले गए। सही। पहले एक कोई ख़ता होती थी तो उसको पहाड़ के बराबर समझा जाता था। अब ख़ताओं का मजमुआ हो जाए वो बिल्कुल हक़ीर और मामूली हो गए। तो ये सिर्फ चुगलखोरी के साथ ही महदूद नहीं, नमाज क़ज़ा करना आप देख लें, फ्रॉड, झूठ, ग़ीबत, चुगलियाँ, ये सब अब काम बिल्कुल मामूली हो गए और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्ची इन चीज़ों में तेज़ ना हो तो माँ कहती है तो बिल्कुल बुद्धू है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। पता नहीं अपने घर में जाके क्या करेगी ये। यानी वो चालाक हो जाए और छुरी कांटे तेज़ कर ले अम्मा की तरह और सबकी जड़ें काटती रहे, तो फिर वो बच्ची बड़ी ज़ीरक और समझदार है। तो जब ये सूरत हाल हो जाए कि गुनाह करने को इंसान अच्छा समझने लग जाए और गुनाह पास मौजूद ना हो, तो इंसान समझे कि ये दुनिया के दौड़ में आगे नहीं निकल सकता, तो समझ लीजिए फिर ईमान का जनाजा तो निकलने के करीब है। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। लोगों को गुनाहों को समझना चाहिए कि 3 किस्म के उलूम का सीखना फ़र्ज़ है। जैसे नबी करीम ने फरमाया कि तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है। जिनमें से एक है गुनाहों की मारिफत। सही है कि इंसान गुनाहों की मारिफत हासिल करे, फिर उसकी क़बाहत महसूस करे और अहवाल आखरत पर तवज्जो रखे कि हमने मरना भी है,
ایک بری موت بھی ہو سکتی ہے، عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہماری زبان سے نکلنے والے چند الفاظ سے جن لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، خراب ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو سامنے کھڑا کرے گا اور ظالم اس طرف کھڑا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر پیسے کے ذریعے تو معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں، اور اس سے حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ ان کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ تو ایک روایت کے مطابق انسان پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اسی طرح قصور کی بنا پر اس کی نیکیاں کوئی یہ لے جائے گا، کوئی وہ لے جائے گا، اور فرشتے اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ اس کے برعکس میں نے یہ سنا، بتائیے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کہیں اگر دو لوگوں میں، دو مسلمان بھائیوں میں صلح کرانے کا سبب بن رہا ہو، تو اگر کوئی بات فیکچولی کریکٹ نہیں بھی ہے، عام طور پر ظاہر فیکچولی انکریکٹ بات کہنے کوئی تو جھوٹ کہتے ہیں، لیکن اگر یہ جھوٹ کہنا یا پتہ نہیں جھوٹ بھی کہلائے گا یا نہیں، یہ دو لوگوں میں صلح کا باعث بن رہا ہو تو آپ کہہ دیجئے۔ مثلاً یہ کہ کسی نے کسی کی برائی کی اور اس نے مجھ سے اس کی برائی کی، اور میں اسے کہوں کہ نہیں یار وہ تمہارے بڑے اچھے خیالات تھے، کل ہم بات کر رہے تھے، اس نے بڑی اچھی رائے دی ہے تمہارے بارے میں، تو یہ تو میں اصل سچ بات نہیں بتا رہا ہوں، لیکن اس سے دوستی ہو جائے دونوں میں تو یہ کہنا ٹھیک کیا ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی بھی گنجائش موجود ہے، بہت سے علماء نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، علم اخلاق کے اندر اس پر باقاعدہ مقالے تحریر کیے گئے ہیں، کتابوں کے اندر عنوانات سرخیاں قائم کی گئی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور مجھے مولا کائنات کی وہ وصیت یاد آئی آپ کی اسی بات سے، کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم و اصلاح ذات البین، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے امور کو منظم کرو، اور جو تعلقات ٹوٹ رہے ہیں ان ٹوٹتے ہوئے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرو، خاص طور پر رشتہ داروں کے معاملات میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور آپ اس کی مخالفت میں دیکھیں، چغل خوری یا سخن چینی یا عیب جوئی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اس آیت کے ماتحت بھی آتی ہے، جو سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، کہ یہ توڑتے ہیں اسے کہ جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ نون والقلم کے اندر بھی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جو عیب جوئی کرنے والے ہیں ان کی اطاعت مت کرو۔ اچھا، یہ جو پست لوگ ہیں ان کی اطاعت مت کرو، جو اخلاقی اعتبار سے اتنی پستی میں ہیں۔ پھر اس میں خاص طور پر ہائی لائٹ کیا کہ ہماز مشاء بنمیم، یہ نمیم کا جو لفظ ہے یہ چغل خوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمامی کا عذاب جس کو کہا جاتا ہے، کہ ایسے افراد کو اپنا لیڈر بھی مت بناؤ، ان کو فالو بھی مت کرو، ان کی بات کو سیریسلی لو ہی نہیں، یعنی وہ اگر اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ہم تمہارے سامنے بالکل فیکچول جو صحیح بات ہے وہ بیان کر رہے ہیں، مگر وہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے کہ اس کے نتیجے میں جو فساد ہونے والا ہے، جو جدائی ہونے والی ہے، وہ بہت خطرناک ہے، اور اس کے نتیجے میں خاندان کے خاندان بگڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دلوں میں عذاب قبر کی وعید اس پر ہے، جنت سے محرومی کی وعید اس پر ہے، دعا کی عدم قبولیت کی وعید اس پر ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ دنیا میں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، قبر میں گئے تو وہاں عذاب کا سامنا ہے، میدان حشر میں پہنچے تو جنت سے محرومی، تو پھر بچا کیا انسان کے پاس؟ اچھا، لیکن مفتی صاحب نے اس خاکے میں بھی دیکھا، اب میں اس بچے کے اینگل سے کر رہا ہوں، میں بچوں کو تو جو ماں باپ کہہ رہے ہیں تو کیا اس پہ ماں باپ کی بات نہ مانیں؟ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہو، دوسرا ہے کہ بچہ تو وہ کرے گا جو ماں باپ کہہ رہے ہیں، کہ اب اگر اس بچی کو ماں ہی کہہ رہی ہے یا باپ کہہ رہا ہے جو بھی کہ فلاں کی باتیں سن کے مجھے بتایا کرو، تو اس کو تو یہ لگے گا نا کہ یہ اس کا مطلب اس کام میں کوئی برا کام نہیں کرنے کو۔ دیکھیں جب تک بچے نابالغ ہوتے ہیں تو عذر شرع مرفوع القلم ہیں، یعنی ان کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، بلوغت کے بعد باقاعدہ وہ شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں، اور اب وہ خلاف ورزی کریں گے تو گناہ ہوگا۔ صحیح۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چونکہ بچے کچے ذہن کے ہیں، یقیناً ماں باپ کو فالو کریں گے تو ان پر تو اس حد تک تو وبال نہیں ہے کہ گناہ نام اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن اگر یہ عادت پختہ رہی تو بلوغت کے بعد یقیناً نقصان کا باعث بنے گا، لیکن وبال تمام والدین پر ہے۔ اب یہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان پر واجب ہو جاتا ہے کہ اب ان کو غور و تفکر کرنا ہوگا، یعنی علم دین سیکھنا چاہیے، اور پھر غور کرنا چاہیے کہ ماں باپ کی تعلیمات میں کہاں نقص ہے۔ صحیح ہے۔ کل بھی اس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اور مخلوق کی معصیت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مخلوق کی معصیت کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح۔ تو اب وہ بچے ذی شعور ہو جانے کے بعد لازم ہے کہ وہ اس کو پھر ماں باپ کی اس بات کو رد کریں۔ ان تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ نے بتایا، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بد احترامی کریں، بحث کریں، لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بلوغت کے بعد بھی ماں رشتہ لینے کے لیے آنے والوں کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہے
بیٹی 28 سال کی، ابھی تو 18ویں میں لگی ہے، لیکن وہ بیٹی خاموش ہے. بولتی ہیں ایسا بہترین میری بیٹی کھانا بناتی ہے کہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں. بچی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے تو آج تک دال بھی نہیں پکائی، یہ اماں کہاں سے میرے مناقب بیان کر رہی ہیں. تو اب یہ تو بچوں کو اب یہ سوچنا چاہیے جو بچیاں ہماری دیکھ رہی ہیں کہ یہ آپ ماں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، ماں کا بیڑا غرق کر رہی ہیں. اس لیے کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کی والدہ کو اس گناہ پر پکڑے گا، اگر وہ ناراض ہوا اور عذاب جہنم ہوا تو پھر آپ پچھتائیں گی کہ کاش میں اپنی ماں کو روکتی. اس لیے بچوں کو چاہیے کہ بلوغت کے بعد خاص طور پر اپنا احتساب کریں، علم دین سیکھیں اور اطاعت بالکل بھی نہ کریں. اوکے، یہ میں نے سوال اسی لیے پوچھا کہ ظاہر ہے نشریات کا دائرہ الحمدللہ بہت وسیع ہے، تو اس کو بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ اس سب سے کیا انٹرپریٹیشن لیں سارے سے؟ ظاہر ہے کہ جس طرح کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ نابالغ جب تک وہ ہیں تب تک تو ان کے لیے کوئی گناہ تو نہیں لکھا جا رہا، مگر یہ کتنی بری تربیت ہے جو ان کو دی جا رہی ہے، جو بالآخر آگے جا کر اس کا جو پرائس ہے وہ پے کرنی پڑے گی نا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مثال ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جو میدان حشر میں اس ماں کے ساتھ ہوگا اس غلط بیانی کی وجہ سے وہ تو ہوگا، مگر اب آپ دیکھیے کہ ایکسپیکٹیشن کتنی بڑھ گئی. جب آپ نے ایک غلط چیزیں اس کے بارے میں بیان کر دی ہیں، اب جب وہ اپنے سسرال میں چلی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی تو نہیں ہے باتیں. تو جب راز کھلیں گے نکلے گا تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ پھر مسائل اور زیادہ کمپلیکس ہوتے چلے جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اور جاتے جاتے آخری ایک کامنٹ دونوں سے، یہ تو ہم نے اس خاکے میں تو ایک فیملی لائف کے عنوان سے دیکھا، لیکن ظاہر ہے اس کا اطلاق پر سب پر ہوگا نا چغل خوری نہ کرنے کا. دوستوں میں بھی ایک دوست کو دوسرے سے لڑوا دیا یہ کہہ کے، آفس کے ماحول میں، رشتہ داروں میں، وہ تو یہ کہتی ہے تمہارے بارے میں، وہ تو یہ کہتا ہے تمہارے بارے میں، تو اس کا پھر ظاہر ہر جگہ اطلاق ہوگا. اسی انداز سے شریعت اس خاکے پر مشتمل نہیں تھی بلکہ شریعت تو چغلی کو منع کرتی ہے. وہ چغلی چاہے کسی بھی شعبہ ہائے زندگی میں ہو. چغلی کی ویسے شرعی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی کا راز معلوم کر کے کسی کو اس نیت سے بتانا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد. اچھا صحیح ہے. اور یہ جوائنٹ فیملیز کے اندر بہت زیادہ ہے. اس لیے ضمناً بس میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مذہب اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے. شادیاں ہوتی تھیں، اپنے اپنے گھر بنائے جاتے تھے، لیکن اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں منع بھی نہیں ہے، اسلام منع بھی نہیں کرتا، لیکن ہوتا ہے کیا ہے جوائنٹ فیملی کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کے بعد اور پھر قرآن و حدیث کی تعلیم کی روشنی میں اپنا احتساب جاری رکھنا چاہیے اور ہرگز ان گندے کاموں میں نہ لگیں. اگر آپ اجازت دیں تو ایوان اقتدار میں جو کچھ ہوتا ہے نا، میں اس کے بارے میں پن پوائنٹ کر کے نہیں، لیکن کہ بالکل اوپن سیکریٹ ہے، صحیح ہے، اس کو بھی آپ ذرا دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت کے خلاف محلاتی سازشیں، اپوزیشن کو تقسیم کروانے کے لیے کس طریقے سے کانسپریسیز، یہ ہر جگہ صحیح. اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اسی چغل خوری کے ماتحت ڈیفینیٹلی آئے گا. اچھا اوکے، ٹھیک جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ جناب مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب، مفتی اکمل صاحب. بہت نوازش کہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.